ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں تمہیں غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سب سے نیچے والا درجہ اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے درجے، 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4 درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ مسیحیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل تم خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں پھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف فرما کر اور جہنم سے بری کر کے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر کہ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔